یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى۔ یہ اسی آدمی کی بات اللہ بیان فرما رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھے، لیکن وہ اپنے ایمان کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا شروع میں، لیکن جب چونکہ جادوگروں سے وہ مقابلہ ہار گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ کھل کر ایک سامنے آ گئی۔ تو اس وقت جب ان کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے تو پھر اس شخص نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اور کل کے سبق میں آپ نے کچھ باتیں پڑھی اور آج کے سبق میں بھی اسی کی ہی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج کے دن بادشاہت یہاں پر جس زمین پر تم موجود ہو تمہاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلبہ تمہارا ہے، اس لیے کہ غلبہ تمہارا ہے۔ لیکن فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا، جس طرح کہ یہاں پہلے یوسف علیہ السلام کی بھی حکومت رہی ہے، ان کے ماننے والوں کی بھی حکومت رہی ہے اور وہ زمانے کے ساتھ ختم ہو گئی، ان کا بھی غلبہ کبھی رہا تھا۔ اسی طرح پچھلی بہت ساری قومیں آئیں اس زمین پر جنہوں نے آ کر حکومت کی، اس وقت ان کا غلبہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے غلبے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کا عذاب آیا تو ان کو کوئی بچا نہیں سکا۔ وہی حالات آج تمہارے سامنے ہیں، تمہارا بھی اس زمین پر غلبہ ہے، قبضہ ہے، اور ابھی تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا، لیکن فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر آ گیا تو پھر بتاؤ کہ تمہاری مدد کون کرے گا۔ یہ وہ سوال ایسے ان کے سامنے رکھ رہا ہے جس کا جواب نہیں ہے۔ کل کے سبق میں بھی ایک بڑا خوبصورت جواب یعنی خوبصورت سوال کیا تھا کہ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، آپ صرف ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کریں گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اسی وجہ سے قتل کر دیں گے۔ آج بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر ذرا طریق پڑے، بہت سارے لوگ آئے، ختم ہو گئی، اللہ کے عذاب آئے، تمہارے اوپر بھی آ گیا تو مدد کہاں سے طلب کرو گے؟ اب فرعون کے پاس چونکہ جواب نہیں ہے باتوں کا تو اپنی قوم کو قائل کس طرح کر رہا ہے؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، اپنی قوم سے کہتا ہے کہ بھئی بات سنو، میں تو تمہاری خیر کا ہی کر رہا ہوں، جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں نا وہی میں تمہیں بتا رہا ہوں اور تمہیں دکھا رہا ہوں۔ یعنی میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس کے دین کو یہاں پر غلبہ نہ ملے، یہ میں بہتر سمجھتا ہوں اور تمہیں بھی میں اسی رستے پر لگا رہا ہوں۔ یہ اس کی بات نہایت غلط، 100% غلط، کہ جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے بھی پسند کرے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اپنی قوم کو انتہائی حقیر بنا دیا کہ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اور پھر یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ خود بادشاہ کے مطلب خدا بن کر بیٹھ گیا اور قوم کو غلام بنا دیا۔ اور کوئی اس طرح کی ذہنیت والا انسان کبھی یہ پسند کرے گا کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں اپنے غلاموں کے لیے پسند کروں؟ یا تو ان کے لیول پر آ کر بیٹھے یا ان کے لیول کو تھوڑا اونچا کرے، ان کے لیول کو ان کو انسان سمجھے نا، اور خود کو بھی انسان سمجھے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں رہنمائی صرف رہنمائی کر رہا ہوں سیدھے رستے کی، اچھے رستے کی۔ آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کے غلبے کا کہ ایک شخص جو خود کو خدا کہتا تھا آج وہ کس طرح صفائیاں دینے پر مجبور ہو گیا۔ اتنی بڑی سلطنت ہے، فوج ہے، لیکن اللہ کی مدد کی یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے ایسا اندر سے ہلا دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے، اپنے غلاموں کے سامنے صفائیاں دینے پر مجبور ہے کہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں، ایسے۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، وہ شخص کہتا ہے جو ایمان لے کر آیا تھا کہ اے لوگوں میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر گروہوں کے عذاب کے دن کی طرح، گروہوں کے دنوں کی طرح، یعنی جو گروہ پہلے گزرے، کون سے گروہ؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود،
والذین من بعدہم، جو اوپر والی بات کی ہی تشریح ہے، جو وہ کہنا چاہ رہا تھا وہ کھل کر یہاں پر کہہ دیا کہ میں ڈرتا ہوں جو پہلے گروہ گزرے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور اس کے بعد جو آئے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے ہیں تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، اللہ کا اس میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں۔